لیکن پاکستان کا ڈیفالٹ رسک خطرناک سطح پر پہنچ گیا. جب آپ یہ اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ مفتاح کیا کہہ رہے ہیں؟ آئی تھنک مفتاح ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کی جو اسٹرکچرل، میں بات کر رہا ہوں اگر پورا آرٹیکل ان کا دیکھیں تو وہ کلیئرلی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں اس ملک کی اب وہ اس لیول تک پہنچ گئی ہیں کہ اب وہ سرفیس پہ آ گئی ہیں. کیونکہ اگر ایون 5-6 سال پہلے صرف وہ لوگ جو معیشت کو کلوزلی فالو کرتے ہیں وہ ان چیزوں کی باتیں کیا کرتے تھے کہ بہت میجر اسٹرکچرل گیپس ہیں اس اکانومی میں. اب وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ مفتاح کہہ رہے ہیں، ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کو پراپرلی سارٹ آؤٹ ہم نے نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں بے شک نہیں لیکن آنے والے سالوں کے اندر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک کافی میجر ایونٹ کا شکار بن سکتی ہے. آئی تھنک انہوں نے ڈینجر جو ہے اس کو اس طرح فلیگ کیا. میں نے ان کی آرٹیکل سے نہیں سمجھا. یوزل ہے کہ ایک فائنانس منسٹر اپنی جماعت کی حکومت کے ہوتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ جو مخالفین ہیں وہ معیشت کے اس معاملے کو کیسے اٹھا سکتے ہیں بارے میں، حالانکہ وہ خود کچھ عرصے پہلے تک معیشت کو سنبھال رہے تھے. گو ہیڈ. دیکھیں مفتاح کا جو اس وقت یہ اسٹیٹمنٹ دینا اور آرٹیکلز لکھنا ہے یہ انیوژل تو آپ کہہ سکتے ہیں پی ایم ایل این کے پرسپیکٹیو میں جہاں پہ اتنی کھل کے بات نہیں ہوتی. لیکن مفتاح اسماعیل جس چیز کی طرف ہمیں اشارہ وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزل نہیں چلے گا. یہ جو آپ کی ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے کہ ڈالر کو آپ نے کنٹرول کر کے رکھنا ہے، آپ کچھ امپورٹس کو آپ ڈیفر کر دیں گے تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ اب کام نہیں چلے گا. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ریوائیو نہیں ہوتا تو خدا نہ خواستہ پاکستان مارچ اپریل میں ڈیفالٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو جتنے بھی ان کے اشارے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں جس میں انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ جو ڈیفالٹ کے رسک وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس آرٹیکل کو صرف ایک فارمر فائنانس منسٹر کے آرٹیکل کے طور پر نہ لیا جائے، اس آرٹیکل کو ایسے لیا جائے کہ جس شخص نے پاکستان کی اکانومی کو تقریباً خرم ترین، اسد عمر، حفیظ شیخ، مفتاح ڈار، مطلب یہ کہ اکانومی سیدھی نہیں ہو رہی. واٹ ٹو ڈو؟ طلب یہ تو دس از اے ویری بگ کوسچن. دیکھیں واٹ ٹو ڈو امیڈیٹ ٹرم میں تو از ویری کلیئر کہ جیسے شہباز نے بھی ابھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس کے بغیر پاکستان اگر آگے چلنے کی کوشش کرے تو کافی میجر ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اب کافی اس کے نزدیک آئے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایک درمیانی پوزیشن میں ہیں جہاں پہ پروگرام ہے بھی اور نہ بھی ہے. تو اس کو یقینی طور پہ بحال کرنا یا اس ریویو جو ابھی چل رہا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا از مشن کریٹیکل فار دا امیڈیٹ سینس. لیکن ایونچولی جب اس کرائسس سے جب بھی نکلیں گے، اور آئی ڈونٹ تھنک اگلی الیکشن سے پہلے یہ جو سینس آف کرائسس ہے یہ اٹھے گی. ایونچولی ہمیں یہ ریکگنائز کرنا ہوگا اکراس دا بورڈ، ریگارڈلیس آف پولیٹیکل پارٹی، ریگارڈلیس آف سویلین ملٹری، کہ پاکستان کے جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ دا کنٹری کی ناٹ کنٹینیو لائک دس. ہر چند سال بعد یہ ملک بیل آؤٹ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے فورن کریڈیٹرز سے، فورن ڈیولپمنٹ پارٹنرز سے، اپنے دوست ممالکان سے، سعودی عرب، چائنا، یو اے ای، اور ایک بیل آؤٹ فٹیگ اب پیدا ہو گئی ہے باقی دنیا میں بھی. تو اب یہ بیل آؤٹس لے کے آگے چلنا از نو لانگر پاسبل. And how do you get out of that? اس کے پہلے ریئلائز کرنا ہوگا کہ this road is no longer viable for us. جب وہ ریئلائزیشن آئے گی تو اس کے بعد we can discuss. ہم بیل آؤٹ کے لیے جاتے ہیں، پھر جب بیل آؤٹ مل جاتا ہے پھر اس سے بیل آؤٹ مانگتے ہیں. تو یہ نظر آ رہا ہے آپ کے خیال میں وقتی ہے یا یہ ایک گہرا ایشو ہے؟ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ چلے گا نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ بھی نہیں چلے گا. 2-3 کام آپ نے کرنے ہیں. نمبر 1 کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ چین کے کیمپ میں ہیں یا آپ امریکہ کے کیمپ میں ہیں. کیونکہ اگر ہم انڈیا کا ماڈل فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے بینیفٹ لے رہا ہے، وہ ہم کر نہیں سکتے. ہمارے پاس $450-500 بلین کے ریزروز نہیں ہے، ہمارے پاس صرف 1.5 ماہ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، اور لائبلٹیز جو اس وقت ہماری کھڑی ہوئی ہیں 1 سال کی وہ آپ کے ریزرو سے 4 گنا زیادہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 اگر آپ ایک طرف تو آپ 16% شرح سود کر دیتے ہیں،
دوسری طرف سے آپ تاجروں کو 40 ارب روپے کی سبسڈی اس کا ٹیکس معاف کر دیتے ہیں اور ایکسپورٹرز کو 100 ارب روپے کی سبسڈی دے دیتے ہیں. ساتھ ہی پرائم سے 1800 ارب روپے کا جو ان کا ایک کسان پیکج ہے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آئی ایم ایف کو اریٹیٹ کر رہی ہیں. تو یہ جو اپروچ ہے نا کہ ہم دونوں طرف وکٹ کے کھیلیں گے اور جیت جائیں گے, یہ اب ہوگا نہیں. یہ ایک بڑا سیریس ایشو بن چکا ہے. کریڈیبلٹی کرائسس جو ہے پاکستان کا وہ بہت پیک کے اوپر جا چکا ہے. نمبر 1. نمبر 2, کولیشن جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی بھی ایسے فیصلے کر رہی ہے جس میں اپنے تمام اتحادی جماعتوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جیسے کہ انہوں نے, تو یہ اب کام آگے چلے گا نہیں. اور یہ اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے ہم نظام کو چلا لیں اگلے اگست تک, تو یہ بھی نظام ایسے نہیں چلے گا. مفتاح صاحب جو ہیں انسائڈر بھی ہیں, تھوڑے سے ڈسگرنٹل ضرور ہیں, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے, جبکہ اسحاق ڈار صاحب آن دا ادر ہینڈ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا, نہ کبھی کیا ہے ہم نے ڈیفالٹ اور ابھی بھی نہیں ہوگا. اتنا زیادہ مس پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے نا یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کو لے کر کہ ہمارے لوگوں کو کسی نے سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز ہے. ڈیفالٹ سواپ جو ہے نا یہ پرسپشن ہے, پرسپشن, اٹ از ناٹ ریالٹی, اٹ از اے پرسپشن. کن کا یہ پرسپشن ہے؟ یہ جو پاکستان کے بانڈ میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان میں سے چند انویسٹر کا, یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے انویسٹر ہیں, ان کا بھی چند انویسٹر کا یہ ویو ہے کہ پاکستان شاید دسمبر 5 کو $1 بلین کا جو سکوک بانڈ ہے اسلامک بانڈ وہ میچور ہو رہا ہے, تو پاکستان اس کی ادائیگی شاید نہ کر سکے. یہ ان کا پرسپشن ہے, ان کا ویو ہے, اس کا ریالٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. صحیح. اسی طرف جو ہے میں یہاں پر ایک وارن کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے نا وہ ڈرائیور جو ہے چاہے گاڑی کو اپنے منزل تک پہنچا دے یا کھڈے میں گرا دے, اس کے ہاتھ پہ ہے نا ڈرائیونگ سیٹ. تو ڈیفالٹ اسی وقت کرے گا جب کوئی حکومت وقت اس کو کسی نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ پاکستان کو بالکل سری لنکا ٹائپ کے کرائسس میں لے آ کر کھڑا کر دو, تو اگر وہ چاہے حکومت وقت تو ہو سکتا ہے ڈیفالٹ. ظاہر سی حوالے سے یہ بار بار یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ریویو کے ایک تو پہلے وہ شروع لیٹ ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا اس میں پاکستان اپنی شرائط پوری کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا, اور اس کے بعد آبویسلی اس کے بعد اگر ہم آف ٹریک چلے گئے تو پھر یہ ساری معاملات جو ہیں اور کمپلیکیٹ ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ دیکھو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ this is the worst IMF program ever given to any country in the history of the IMF. جتنی میری نالج انڈرسٹینڈنگ ہے اتنا مشکل ترین پروگرام IMF نے کبھی بھی کسی حکومت کو نہیں دیا, پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر میں. ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا ہے سارا سیاسی ہوتا ہے. IMF کا پروگرام it is a purely and purely political in nature. ٹھیک ہے, اور اسی دن کے لیے میں عمران خان صاحب کو منع کرتا رہا اس وقت کہ آپ نہ جائیں کیونکہ جیو اسٹریٹجک حالات بہت بدل گئے ہیں. جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بھی جب وزارت خزانہ میں تھے تو آپ تو گئے ہیں IMF, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس وقت ہم جو پاور جو ہے دنیا کے سپر پاور, ہم اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے, آج ہم ان کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے. تو بڑی چیزیں بدل گئی ہیں. پھر وہ انہوں نے ان کو مائک پومپیو کا اسٹیٹمنٹ دیا, بتایا, یاد دلایا, جو اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جب حکومت تھی ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے ستمبر کے مہینے میں 2018 میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں میں ان کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں ان کے اسٹیٹمنٹ کو. میک نو مسٹیک, we will not allow IMF to lend money to Pakistan to repay Chinese debt. سمجھ گئے جی کہ ہم پاکستان کو یہ نہیں IMF کو کہیں گے کہ پاکستان کو پیسے دو تاکہ پاکستان چائنا کے ڈیٹ جو ہے یہ واپس کر سکے. ناخواستہ لے گئے, ہمیں لے کر جایا گیا, گھسیٹ کر لے کے جایا گیا. ٹھیک ہے, ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ابھی یہ ہے کہ ہم نے جب 7th اور 8th ریویو جب کمبائنڈ ہوا تو ہم نے بہت سارے جو ہیں ان لوگ IMF کو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم یہ کریں گے اس پیریڈ میں. جہاں تک یہ ہے کہ
جو ٹارگٹ رکھے گئے ہیں ریونیو کے، میرا خیال ہے کہ FBR وہ ریونیو کا ٹارگٹ اچیو شاید نہ کر پائے.